اگرچہ جاوید مر چکا تھا مگر لاکھوں جاوید ایسے تھے جنہیں انہوں نے غربت کی خوفناک چکی میں پسنے سے بچانا تھا۔ بے شک جاوید جا چکا تھا مگر لاکھوں جاوید ایسے تھے جنہیں انہوں نے بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑنے سے قبل زندگی کی امنگ عطا کرنی تھی۔ انہیں پتہ بھی نہ چلا اور وہ انقلاب کی بھٹی میں جل کر کندن بن گئے۔ فوری طور پر سرکاری نوکری سے استعفیٰ دیا، زندگی کی ہر آسائش کے دروازے خود پر بند کر لیے، زبان نشتر کا روپ دھار گئی، گاؤں گاؤں شہر شہر ہر جگہ پر جا کر گرجنے لگے، الفاظ کی گونج پورے پاکستان میں سنائی دینے لگی، انہیں سسٹم سے نفرت ہو گئی اور تڑپتی ہوئی انسانیت سے پیار ہو گیا۔ وہ انسانیت جو رو رہی تھی، پناہ مانگ رہی تھی، انہوں نے اس انسانیت کے آنسو پونچھنا شروع کر دیے۔ وہ جس جگہ پر بھی جاتے ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا، وہ کوئی لیڈر نہ تھے، چھوٹے سیاستدان نہ تھے، وہ تو عوام میں سے تھے، کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار نہ تھے، وہ تو خود ظلم سہنے والوں میں سے تھے، کوئی صنعت کار نہ تھے، فیکٹری اونر نہ تھے، وہ تو خود بے روزگار تھے، اونچے محلات میں پرورش پانے والے بگڑے رئیس زادے نہیں تھے، وہ تو تنگ و تاریک گلیوں میں جنم لینے والے طاہر تھے۔ جاوید کی موت کے بعد انہوں نے جنازوں میں شرکت کرنا چھوڑ دی۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر جاوید کی چارپائی کے گرد چکر کاٹا کرتے، کبھی اس کا بیگ کھول کر کتابوں کو چومتے اور کبھی اس کا جوتا پہن کر گلیاں ناپنے لگتے۔ وفات سے ٹھیک اگلے دن جاوید کی پی آئی اے میں بطور سیکورٹی انسپکٹر تعیناتی کا لیٹر آن پہنچا۔ اسے پی آئی اے جوائن کرنے کا بڑا شوق تھا۔ بیماری سے پہلے اس نے سیکورٹی انسپکٹر کے لیے اپلائی کیا تھا۔ تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ بڑا پر امید تھا اور واقعی اس کی امید پوری ہو گئی، لیکن زندگی نے مہلت نہ دی۔ جاوید کی موت کے بعد بہنوں نے بتایا کہ وہ روتے ہوئے بار بار دروازے کی طرف دیکھتا تھا۔ جب زیادہ تکلیف ہوتی تو ایک ہی فقرہ دہراتا، مجھے یقین ہے میں بچ نہیں سکوں گا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ بھائی نے جس عظیم انقلاب کی خاطر کام شروع کیا ہے، میں اس کے عروج کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس راہ میں ان کے خلاف بڑی بڑی سازشیں ہوں گی۔ میرے بھائی جان تو بڑے معصوم ہیں، میرے بعد وہ تنہا رہ جائیں گے۔ بھائی کو ابو نے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، اچانک ان پر ذمہ داریاں پڑیں گی تو وہ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں کہ پیسے کے زور پر ہی اپنی مشکلات کو کم کر سکتے۔ آہ وقت، وہ لمحے، وہ بے بسی بادل کی طرح چاروں طرف چھا گئی۔ بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوشی میں بدل جاتے ہیں اور بعض ایسے جن کا پودا دن بدن پروان چڑھتا ہے۔ ان کے من میں بھی غم کا پودا پروان چڑھنے لگا۔ من کی زمین ابھی کچی تھی، جڑوں کا پھیلاؤ زیادہ تھا، بوجھ برداشت نہ ہو سکا اور انہیں زندگی میں پہلی بار دل کی تکلیف لاحق ہو گئی۔ انہیں اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ بھری جوانی میں ہی داغدار ہو گئے، حالت مرض میں بھی ہر دم آنے والے وقت کی پلاننگ کرتے رہتے۔ ڈاکٹرز کہتے کہ سوچنا چھوڑ دو مگر ناممکن تھا۔ مستقبل کی پلاننگ کے پیش جنگ کی فضا ناسازگار تھی۔ انہوں نے گھر والوں اور دوستوں سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ لاہور شفٹ ہو جائیں۔ شفٹ ہونے سے قبل انہوں نے اہلیہ کے سامان کو چھوڑ کر گھر کا سارا سامان رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ سفر انقلاب کا مسافر اگلی منزل کی تلاش میں جنگ سے لاہور پہنچ چکا تھا۔